السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر، فلاح، صلاح، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، گزشتہ مجلس سورۃ الاخلاص پر مشتمل تھی، جس میں سورہ اخلاص جو ایک بہت ہی جامع اور مشہور و معروف سورت تھی اور ہے، جس پر روشنی ڈالی گئی۔ اس کے بعد آج الحمدللہ اسی ترتیب سے آج ہم سورۃ الفلق پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ چند سورتیں بہت ہی آسان، بہت ہی مشہور و معروف اور بہت ہی کارآمد، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ترتیب میں ان ساری صورتوں کو آخری حصے میں رکھا تاکہ جو اس میں خوبیاں ہیں، ان صورتوں میں جو بھلائیاں ہیں اور ان صورتوں کے ذریعے سے جو اللہ کی قربت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ بندے آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ اسی لیے ان صورتوں کا یاد کرنا، حفظ کرنا، برابر تلاوت کرنا، بہت اس میں فائدے ہیں اور دنیا اور آخرت کے لیے بہت ہی ہم سب کے لیے نفع بخش ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، آج ہم سورۃ الفلق پر گفتگو کریں گے۔ دوسری بات یہ بھی اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے، اور ہم بہت بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ سبھی بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں کا بھی مشکور ہوں کہ ہماری اس مجلس سے آپ حضرات جڑے ہوئے ہیں، اور مجھے اس پر حوصلہ ملتا ہے، کیونکہ میں آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے قرآن کریم کی 30ویں جز کی تفسیر اور بیان شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے میں رمضان المبارک میں گزشتہ خلاصہ تفسیر کے اعتبار سے تراویح کے بعد بیان کیا تھا، جو الحمدللہ 30 جز تک مکمل ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں مناسب سمجھا کہ 30واں جز جو عام طور پر میں ہر طبقے کے لوگوں کا کچھ نہ کچھ اس صورت پاک سے گہرا تعلق ہے،
کچھ صورتیں یاد ہے، کچھ بار بار نمازوں میں پڑھتے ہیں، ائمہ حضرات سے سنتے ہیں، تو کیوں نہ اس پر کچھ مختصر جامع اور ضروری باتیں لوگوں کے سامنے رکھوں تاکہ قرآن کا سیکھنا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو الحمدللہ 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا اور اب اس آخری مرحلے پر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے، اور جو قرآن کریم کا تفسیر پاک کا جو سلسلہ ہے شہر کے تقریباً 8 جگہوں پر بھی ترتیب سے اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچائے۔ تو آج میں سورۃ الفلق پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ بہت ہی مشہور و معروف صورت ہے، اور پہلی جو صورت قل هو اللہ احد، اسی اور اس سے بالکل ہم ربط اور اسی کا ایک حصہ بھی سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کے ذریعے سے جو کہنے کا حکم فرمایا، اسی کڑی کا ایک یہ بھی سورۃ پاک ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم کو جاننا ہے کہ ان سورتوں کو اللہ رب العالمین نے خاص کر 2 صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا نزول ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ اس لیے بعض مفسرین و علماء کرام ان 2 صورتوں کو ایک ہی صورت سمجھتے ہیں، لیکن معنی اور اس کی کچھ جامعیت ایسی ہے جس کی بنیاد پر ان کو 2 صورتوں کی ترتیب بنا کر کے پیش کر دیا گیا ہے۔ لہذا نزول کے اعتبار سے دونوں صورت ایک ہی صورت ہے، یعنی نزول کا وقت دونوں کا ایک ہی ہے، اور جس مقصد سے اور جن حالات میں ان 2 صورتوں کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، وہ تمام چیزیں ان دونوں صورتوں میں ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم اس سورۃ پاک کے شان نزول پر ذرا غور کر لیں تاکہ مکمل سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہاں بھی منافقین اور یہود کی ایک بڑی جماعت تھی، جن کا سابقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر ہوتا تھا، اور وہ منافقین یہودی لوگ مجلس میں آیا جایا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر ان لوگوں کے دلوں میں ایک بہت گہری تکلیف اور ایک بڑا صدمہ تھا کہ دن بدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شریعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ دور دور سے آ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جس کی بنیاد پر حسد اور بغض کی ایک بہت اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ لہذا منافقین اور یہود یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہ ہو اور ان کو نقصان ہو جائے، جیسا کہ مکۃ المکرمہ میں بھی اسی طرح کی حرکتیں لوگ وقتاً فوقتاً کیا کرتے تھے۔ لہذا خفیہ نقصان کرنے کا جو ایک تدبیر لوگ کیے، اس کو کہتے ہیں وہ سحر اور جادو، کیونکہ سحر اور جادو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کو اس کی کوئی خبر نہیں، کوئی علم نہیں، اور میرے بغیر معلوم کے اور میرے نام جانے بغیر اس کو نقصان ہو جائے، اور وہ اندر اس کی ساری توانائی، قوت اور اس کے تمام کام میں ایک ایسا نقصان ہو کہ پھر آگے آدمی کچھ بھی نہ کر سکے۔ لہذا مکۃ المکرمہ میں بھی لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے،
اور ایسے لوگوں کو لوگ تیار کر کے اللہ کے رسول کی خدمت اور مجلس میں بھیجا کرتے تھے، جن لوگوں کی نظریں بڑی سخت ہوا کرتی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ القلم میں ایک آیت کریمہ نازل فرمایا تھا کہ جب ایک شخص آ کر کے اپنی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا، اور اس کی نظر اتنی سخت تھی کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہرا بھرا درخت پر نظر ڈال دے تو پتے سب زرد ہو جاتے تھے، کھڑا اونٹ پر اگر وہ نظر ڈال دے تو وہ اونٹ بیٹھ جاتا تھا، بیٹھنے والے اونٹ پر نظر ڈال دے تو اٹھ نہیں سکتا تھا، اتنی اس کی نظر میں سختی تھی جس کو ہم اور آپ بد نظری کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں بھی حفاظت فرمایا، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اسی طرح سے یہاں مدینہ طیبہ میں جب دین اسلام کی وسعت اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی تعداد بڑھنے لگی اور اسلام ترقی کرنے لگا، تو یہاں کے منافقین اور یہود اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیے، اور ایک شخص کو تیار کیا گیا جس کا نام لبید نام کر کے ایک یہودی، جو سحر اور جادو کا بڑا ماہر آدمی سمجھا جاتا تھا، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور وہ خاموش اس ذمہ داری کو قبول کر کے کام شروع کیا، جس کی تفصیلات مفسرین نے ذکر کیے ہوئے ہیں، اور تفسیر کی کتابوں میں پورا واقعہ موجود ہے۔ لہذا اس شخص نے ایک تدبیر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام پر سحر کا عمل کیا۔ ہم آگے چل کر کے بتائیں گے کہ سحر کیا نبی پر اثر کر سکتا، یا نیک لوگوں پر اثرات اس کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم بات بعد میں کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس یہودی نے سحر کیا، اور ایک کنگھا کی اس ٹوٹے ہوئے دانوں کو لے کر اس میں گرہ باندھا، سوئی چبھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پھر جا کر کے ایک گہرے کنواں میں جا کر کے اس کو ڈال دیا اور ایک پتھر سے دبا دیا۔ لہذا اس عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر ہونا لازم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کے اثرات مرتب ہونے لگے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ایسے ہوتے کہ کبھی آپ پوچھا کرتے تھے کہ کیا میں یہ کام کر لیا، جبکہ آپ وہ کام کر چکے ہوتے، یعنی ذہنی اعتبار سے بھی، حفظ اور خیالات کے اعتبار سے بھی، اور بہت سارے حالات پر اس کے اثرات مرتب ہونے لگے۔ لہذا طبیعت میں اس کی خاص اثر دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے، ایک سرہانے کی طرف اور ایک پائیدان کی طرف، یعنی پیر مبارک کی طرف کھڑے ہوئے، اور آپس میں سوال و جواب کرنے لگے۔ پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا؟ کہا کہ اس شخص پر ایک شخص نے سحر کر دیا ہے۔ کس نے کیا؟ نام اس کا بتایا گیا کہ فلاں یہودی نے، لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کس چیز پہ کیا اس چیز کو بھی بتایا گیا، کہاں کیا، کیا رکھا ہے۔ لہذا ساری کیفیت سوال و جواب میں دونوں فرشتے بتا دیے کہ فلاں کنواں ہے، اس کنویں میں کنگھے کے اس دانے پر کر کے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے، لہذا اس کنویں سے اس چیز کو یہ شخص یعنی نبی کریم علیہ السلام نکالے، پھر یہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں آپس میں کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کو سنے، اٹھنے کے بعد آپ نے اسی طرح سے عمل فرمایا جس طرح سے فرشتوں نے آپس میں سوال و جواب کے ذریعے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام
نے جس طرح سے سوال و جواب کے ذریعے سے اس مسئلے کا اور اس بات کی خبر دیے، آپ صبح اٹھ کر کے اسی طرح سے عمل کیے اور اس گہرے کنویں سے اس پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا اور اس میں 11 گرہیں لگے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھولتے چلے گئے، اور اسی وقت اس صورت پاک کے جو 11 آیتیں ہیں، آپ ان آیتوں کو پڑھ کر کے ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہوں کو کھولتے چلے گئے۔ الحمدللہ پھر آپ کی طبیعت میں ایک عجیب سا ہلکا پن، سرور اور نشاط کی کیفیت لوٹ آئی اور آپ گویا کہ مکمل ٹھیک ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو بھی بہت ہی قریب سے جان لیے۔ وہ مجلس میں آیا جایا کرتا تھا، لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، لیکن آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے کبھی بھی اس سے اس کا ذکر تک نہیں کیے، جبکہ وہ مجلس میں آ کر کے بیٹھتا تھا۔ البتہ اس طرح کے حالات ہوئے، اس بنیاد پر اس صورت پاک کو اللہ رب العالمین نے خاص کر اس سحر کے کاٹ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر نازل فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے، صورت پاک صرف اور صرف اس وقت ہی کے لیے نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے پوری امت کو یہ دولت اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ پھر اس کی تفصیلات ہیں اور اس صورت پاک کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے اور جو ان کے فوائد ہیں، اس میں یہی ساری باتیں ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی حرکت کوئی کر دے اور کسی پر سحر اور جادو کا اس طرح کے اثرات مرتب ہو جائیں، تو اس صورت پاک کے ذریعے سے اپنا خود ایک آدمی علاج کر سکتا ہے، اور صبح و شام اس صورت پاک کا وظیفہ بنا کر کے اگر اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لے تو پھر ان چیزوں کے اثرات کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کے مفسرین علماء کرام نے اس ان دونوں صورتوں کی فضائل میں ذکر فرمائے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی، لیکن اب یہاں آیتوں کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں کو نازل فرمایا، چونکہ اس سحر کرنے والے نے 11 گرہیں لگوایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان 11 گرہوں کو کھولنے کے لیے ایک آیت کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہیے آپ کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب سے، من شر ما خلق، اور میں پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں جو چیزوں کو اللہ نے شر کا ذریعہ بنایا ہے، اور جس میں شر ہے ان تمام چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں، پناہ ہم لیتے ہیں اللہ کی، کہ جب وہ مکمل اندھیرا ہو جاتا اور مکمل طور سے اندھیرا پن، یعنی وہ سمیٹ کر کے پوری طرح سے رات اندھیری ہو جاتی ہے، تو رات کی شر اور فتنوں کے سلسلے میں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ، اللہ سے ہم پناہ لینا چاہتے ہیں، اس کے امن اور اس کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں گویا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والی گرہوں میں اس کے سلسلے میں بھی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس صورت پاک کی وہ تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرما دیا
جس سے کہ انسان کو بچنا نہایت ہی ضروری ہے، اور جن چیزوں سے ایک انسان کے لیے نہایت ہی اور بہت ضروری طور پر ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا ضروری ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہے اور ایسی جگہوں پر اور ایسے وقت میں لوگ کرتے کراتے ہیں کہ جہاں اس آدمی کی پہنچ نہیں ہوتی ہے یا وہ وہاں موجود نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام شرور و فتن سے بچنے کے لیے ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین کے امن اور حفاظت میں رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بالکل صاف اور واضح طور پر فرمایا کہ آپ کہیے بالکل کہ صبح کے مالک کی پناہ ہم لینا چاہتا ہوں، یعنی اس رب کی پناہ لینا چاہتا ہوں جو صبح کا مالک ہے، فالق الاصباح، جو صبح لاتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے۔ یہاں پر خاص کر کے اللہ رب العالمین نے صبح کے رب کا تذکرہ یوں کیا کہ جب کوئی چیز اندھیری اور کوئی تاریک ہو جائے تو یاد رکھیے کہ اجالا بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے رکھا ہے، اور رات اور دن کا لانے اور لے جانے کے طاقت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی قوت اور قدرت، اس کی شان یہ ہے کہ وہی اللہ رات کی تاریکیوں کے بعد دین کو اجالا بناتا ہے، اور جب کوئی چیز روشنی آ جاتی ہے کسی چیز کے ساتھ اور اجالے کی جو ایک حالات ہوئے تو اس میں بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری اچھائیاں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ کیا کہ اس اللہ کی مدد چاہیے، اس اللہ سے آپ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، اس کے امن و سلامتی اور حفاظت میں آ جائیے اور اسی سے اپنے آپ کو پناہ مانگیے، تو انشاءاللہ رات کی تاریکیوں میں یا جو بھی شر اور فتنے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح کا ذکر اسی لیے کیا برب الفلق، جبکہ وہ رات کا بھی رب ہے، دن کا بھی رب ہے، آخر دن کا بھی ہے، آخری رات کا بھی ہے، ہر شے کا بھی ہے، زمین و آسمان کا ہے، سب کا ہے۔ لیکن یہاں خاص کر ایک روشنی کا تذکرہ کیا، صبح کا تذکرہ کیا، کیوں صبح کا وقت بہت ہی بابرکت ہے، اور جب آدمی اس صبح کی روشنی میں آنکھیں کھولتا ہے اور اس اجالے میں آتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری خیر کی چیزیں سامنے آتی ہے اور ہر ایک مصیبت آسان نظر آنے لگتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا من شر ما خلق، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس میں ایک شر ہے، لہذا شر بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، لیکن اس سے بچنے کا بھی تدبیر اللہ ہی نے بھی بتایا ہے۔ لہذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ نے شر کو رکھا ہے، لہذا ان شر والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور بچنا یہ ہماری اور آپ کی طاقت سے نہیں، ہماری اور آپ کی تدبیروں سے نہیں، بلکہ اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی آدمی اپنے سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اور شر میں بھی کبھی کبھی اور ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ انسان وہاں مجبور ہوتا ہے اور پھر اللہ کی نصرت اور مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے محبوب، آپ ان تمام چیزوں سے، ان تمام چیزوں میں سے ہر ایک چیز، جادو، سحر اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہو، جتنے بھی نقصان دینے والی چیز ہو، جو بھی جان کے خطرے ہوں، صحت کے خطرے ہوں، مال کے خطرے ہوں، آل اولاد کے لیے نقصان کا ذریعہ ہو، دولت تجارت کا ذریعہ ہو، ہر اس شر کے سلسلے میں، ان نقصانات کے سلسلے میں اللہ سے مدد مانگیے، اس لیے کہ ہر ایک چیز میں کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین نے خرابی رکھی ہے، شر ہے، اس میں فتنہ ہے، لہذا اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کی
کی مدد ضروری ہے۔ جس طرح سے آل اولاد کے سلسلے میں بھی قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما الاموال واولادکم فتنہ، یعنی اولاد اور مال یہ سب فتنے کی چیزیں ہیں، لہذا اگر اس کو فتنے کی نظر سے اور فتنے کی حالات میں اگر سمجھے تو بہت بڑی مصیبت کبھی بن کر کے مال اور بہت بڑی مصیبت بن کر کے اولاد سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو خیر میں ہم لے آئیں اور اس پر ترتیب، اس کی محنت اور اس کو خیر کے ساتھ جوڑیں تو وہی چیز ہمارے اور آپ کے لیے بڑی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ لہذا شر تو ہے ایک پہلو ہر ایک چیز میں، لہذا اس سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد نہایت ہی ضروری ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات جب اندھیری ہو جائے اور مکمل اندھیری رات ہو جائے، مکمل اندھیرا پن چھا جائے، یہاں پر اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جتنے شرور و فتن کے کام ہوتے ہیں وہ اندھیروں میں کیے جاتے ہیں، خاص کر رات میں کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ چوری رات میں ہوتی ہے، رات میں لوگ کرتے ہیں، ڈاکہ زنی رات میں لوگ کرتے ہیں، شراب پینے کی محفلیں رات میں زیادہ لگتی ہے، زنا کے اڈے کھلتے ہیں، اسی طرح سے جادو سحر کرنے والے رات ہی میں کرتے ہیں، کیونکہ دین کے اجالے میں کوئی دیکھ لے گا، کوئی کسی کو معلوم ہو جائے گا، لہذا وہ لوگ چھپ چھپا کر کے رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیریوں میں یہ کام کو انجام دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کی اس تاریکی اور اندھیریوں میں جو گناہ کے کام، شر اور فتنے کے عمل لوگ کرتے ہیں، انسان ہو، شیطان ہو، کوئی بھی ہو، لہذا اس سے تم پناہ اللہ رب العالمین سے لے لیا کرو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ ان کے شر اور فتنے سے تم محفوظ رہو۔ لہذا زیادہ تر لوگوں کا سحر اور جادو کرنے کا عمل رات ہی میں ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ رات اور رات کی اس گھڑی میں اللہ رب العالمین کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر لینا چاہیے، جیسا کہ ان سورت پاک کے وظیفے اور پڑھنے کا اسی لیے حکم دیا گیا کہ جو آدمی رات میں ان سورتوں کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری حفاظت فرماتا ہے۔ لہذا رات کی تمام فتنے، رات کی تمام خرابیاں جو لوگ اس میں عمل کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد ضروری ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر یاد رکھیے ان سحر اور جادو کے فتنوں سے اور اس طرح کے دوسرے اعمال سے آدمی کا بچنا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رات کی اندھیریوں سے پناہ لینے کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ ہم سے پناہ چاہ لیجیے اور پھر رات کے خیر اور خوبیوں کا طلبگار بن کر کے رہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری چیزوں کی حفاظت فرمائے گا۔ من شر النفاثات فی العقد، ان عورتوں کی پھونک مارنے کے جو لوگ پھونک مارتی ہیں گروہوں میں، یہ واقعہ اس طرح ہے کہ وہ یہودی اپنے بیٹیوں سے یہ عمل کرایا تھا کہ وہ گروہوں میں پڑھ کر کے جادو کے کلمات، سحر کے کلمات پڑھ کر کے 11 گرہ لگائے تھے اور جس کی بنیاد پر میں اس کو بہت ہی ترتیب کے ساتھ باندھ رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص کر ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم دیا اور اس کو ایک شر قرار دیا۔ یہاں تو اس کا نام اور ان لڑکیوں کا تذکرہ تو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرمایا آنے والے زمانے اور حالات میں ایسے کام لوگ کریں گے، لہذا آج مردوں میں بھی عورتوں میں بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ سحر جادو اور نہ جانے ناجائز طریقے لوگ کرتے ہیں، لہذا پناہ مانگنا اللہ سے اور اللہ کی حفظ و امان میں آنا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہذا وہی ہے نفاثات فی العقد، جس گرہ میں وہ لوگ پھونک مار کر کے کس کر کے باندھ دی تھی، ٹائٹ کر دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سورت و پاک کی ایک آیت پڑھ کر کے کھولتے چلے گئے اور وہ سارے حالات پھر اس کے بعد بدل گئے۔ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اس سے بھی ہم کو اور آپ کو اللہ کا پناہ لینا ضروری ہے اور اس کی حفظ و امان میں آنا ضروری ہے، اس سے طلب کرنا ضروری ہے کہ جب وہ حسد کرنے والا جب وہ حسد کرے،
اس کا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور حسد کرنے والے کی شر اور اس کے فتنے سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے، اور آدمی خود نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ بچا نہ لے۔ ان تمام آیتوں اور سورۃ پاک کے حاصل یہ ہے جو آخری جملے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے، کسی کے نعمت کے زوال کی وہ کوشش کرتا ہے اور کسی کو پریشان کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے دل میں یہ حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ حسد کی بنیاد پر پھر وہ یہ طریقے، یہ راستے وہ ڈھونڈنے لگتا ہے کہ کون سا راستہ ہم اختیار کریں جس کی وجہ سے اس کو جو نعمتیں ملی ہے، اس کو جو یہ عزت ملی ہے، جو اس کو ایک مقام ملا ہے، اس کو جو خوشیاں ملی ہے، یہ کس طرح سے ختم ہو جائے۔ تو حاسد کی ہر تدبیر میں ایک سب سے بہترین جو تدبیر ہے وہ یہی ہے کہ جادو اور سحر کا عمل، ایک یہ ایسا خاموش ایک تدبیر ہے، ایک خاموش اس طرح کے ایک حرکت ہے جہاں حاسد یعنی حسد کرنے والا اپنی آخری انتہا رذیلہ پن کو وہ ظاہر کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ بہت سارے طریقے اختیار کرتا ہے، ان میں سے سحر اور جادو کا راستہ اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، یہ سمجھ کر کہ ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ ہمارے اس کرتوت اور عمل سے بے خبر ہے، لہذا اس بنیاد پر میں حسد کرنے والا یہ عمل خاموشی سے کر کے تماشا وہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس طرح کے حرکت کرنے سے اس کے ایمان سلب ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی آدمی سحر اور جادو کا عمل کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اس کے سینے اور اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس شخص کا براہ راست اللہ رب العالمین سے اس کا یقین ہٹ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی سحر اور جادو سے کسی کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمت سے وہ بغاوت کرتا ہے، اللہ سے وہ لڑنا چاہتا ہے، اور پھر اس پر وہ یقین کرتا ہے جس پر اس کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے دھیرے دھیرے اس سحر اور جادو کے کلمات اور ناجائز اور کفر کے کلمات اور اس عمل پر وہ یقین کر بیٹھتا ہے، اور اللہ سے اس کا یقین ختم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایک دن اس کے قلب اور سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے لیے سحر اور جادو نہ کرے، اور نہ اس کو کوئی پیشہ بنایا، اور نہ اس پر کوئی عمل کرے، مرے گا وہ آدمی ایسے حالات میں بڑی ذلت کے ساتھ۔ لہذا آدمی کو ہمیشہ بچنا چاہیے اور اس طرح کی حرکتوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، حسد جو پیدا کرتا ہے آدمی، اور حسد سے وہ اپنے آپ کو جو ہلاک کرتا چلا جاتا ہے، یہ اس کے لیے بڑی ذلت کی زندگی ہوتی ہے، اور یہ براہ راست اللہ رب العالمین سے ٹکراتا مقابلہ کرتا ہے، گویا کہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور وہ یہ اپنے حالات سے یہ کہنا چاہتا ہے اللہ نے جو اس کو خوشیاں دیا ہے، اس شخص کو جو عزت دی ہے، اس شخص کو جو ایک مقام دیا ہے، ہمیں پسند نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کی عطا اور اس کی نعمتوں سے اس آدمی کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہے، اور اللہ سے بغض اور تکلیف رکھنا یہ ایمان کی شان اور ایمان کی علامت نہیں بلکہ یہ کفر کی علامت ہے، اور اس طرح سے بے ایمان قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد کرنے والا جنت میں تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں ہوگی۔ لہذا آج میرے بھائیوں بزرگوں، حسد اس طرح عام ہے اور اس پر آدمی اس قدر محنت اور توجہ کرتا ہے، اتنا وقت لگاتا ہے، اگر کاش کہ تھوڑے سے اگر اپنی ایمان کی فکر وہ کر لیتا تو کل اس کی آخرت میں عزت بن جاتی۔ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہونا تو ہے ہی ہے، لیکن آخرت کی رسوائی تو بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا حسد سے ہمیشہ آدمی کو بچنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی دل میں حسد کی کیفیت آ جاتی ہے تو شیطان پھر اسی راستے کے طرف لے جاتا ہے جو سحر کا، جادو کا، ناجائز کا راستہ ہوتا ہے،
اور پھر حسد سے بڑے بڑے گناہ وجود میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے نافرمان بنتا چلا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شیطان نے حسد ہی تو کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے، یہاں بھی حسد کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور وہاں حسد کے ذریعے سے اس کے حق کو چھیننا چاہا۔ لہذا جہاں جہاں حسد کی کیفیت آئی، حسد کا عمل آیا، تو وہاں آدمی گناہ کا راستہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور ایک دن اس کے لیے تباہی اور بربادی اللہ رب العالمین مقدر میں لکھ دیتا ہے، پھر اس کا لوٹنا ایمان کی طرف بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی کو اپنے مومن بھائیوں سے، خصوصاً مسلمانوں سے اور عام طور سے عام انسانوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اور اپنے دل کو بہت ہی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اور حیات میں ایک موقع پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر مسجد نبوی آتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا مجمع یعنی مجلس لگی ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے تھے، آنے والے شخص کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا، لوگوں اگر جنتی آدمی دیکھنا ہے تو دیکھو وہ آ رہا ہے۔ لہذا لوگ ایک نظر سے دیکھیں اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی طرف متوجہ رہیں۔ اسی طرح سے یہ 3 دن اسی طرح کا عمل ہوتا رہا اور آپ 3 دن لگاتار اس شخص کے بارے میں فرماتے رہے، جنتی آدمی دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ آخری دن میں جب یہ مجلس سے جب یہ شخص اٹھ کر کے جانے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ پیچھے ہو گئے اور یوں فرمایا کہ بھائی میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تیرے گھر کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بنا لیا اپنے گھر کا مہمان، تفصیلی واقعات ہے، لہذا رات ٹھہرے، دن ٹھہرے، 3 دن تک ٹھہرے اور 3 دن کے بعد میں پھر واپسی کا ارادہ فرمائے۔ جب واپس ہونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی کون سا تو عمل کرتا ہے؟ میں بہت قریب آ کر کے تمہیں شب و روز کی تیری زندگی میں نے دیکھا، کوئی خاص عمل تو نہیں، اتنا عمل تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن تمہارے بارے میں 3 دن لگاتار رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتی آدمی دیکھ لو، جنتی آدمی دیکھ لو، یہ جنتی آدمی ہے، آخر کون سا عمل ہے؟ اس شخص نے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، میرے بھائیو بزرگوں بڑی عجیب بات کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن بس اپنے دل میں اپنے مومن بھائی کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کینہ حسد نہیں رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس اسی عمل اور یہ پاک دل کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اسی زمین پر جنتی قرار دے دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں بہت ہی ضروری ہے حسد سے بچیے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے من شر ما خلق اتنا کہہ دیا تھا کافی کہ ہر اس چیز سے جس میں میں نے شر پیدا کر رکھا ہے اس سے آپ پناہ ہم سے مانگ لیجیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن 3 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ کر کے بیان فرمایا، ایک رات کے اندھیریوں کے متعلق اور پھر وہ جادو سحر کرنے والوں کے متعلق، اس کے عمل کے متعلق، اور جو جادو سحر اور دشمنی جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے اس کے متعلق۔ اسی لیے رات ایک بہت ہی جہاں لوگ کچھ سجدوں سے اپنے اللہ کو مناتے ہیں اور سجدوں میں روتے گڑ گڑاتے ہیں اور جنت خریدتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور اللہ کی رضا اپنی آنکھ کے آنسو قطروں کو گرا کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہیں اس دنیا میں بہت سارے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو رات میں اس طرح کی حرکتیں اور گناہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ من شر النفاثات فی العقد کر کے بتا دیا کہ یہ عمل کرنا نہایت ہی گناہ اور بدتمیزی اور بدعقیدگی سے تعلق ہے۔
لہذا وہ شخص تو خود بھی کیا اور اپنے آل اولاد کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے جب ایک آدمی اس لائن میں چلا آتا ہے اور جب ایک آدمی اس لائن کو اختیار کرتا ہے تو اس کی نسلیں اس کے پیچھے چلی آتی ہے اور پھر اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو کر کے رہ جاتی، ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے خود بھی بچیے اور اپنے بچوں آل اولاد کو بھی بچائیے کہ ایسی حرکت نہ کریں، ایسی حرکت نہ کریں، اور کسی کے سلسلے میں اس طرح کے عمل کرنے والوں کو شہ اور اس کو بڑھاوا نہیں دے۔ ومن شر حاسدین کو الگ کر کے بیان فرمایا، یہ گناہوں کا ایسا سرچشمہ ہے کہ جس کے دل میں حسد آ جائے تو ہزاروں گناہ کے دروازے وہاں سے کھلنے لگتے ہیں۔ قتل یہیں سے شروع ہوتا ہے، بد نظری بد نگاہی شروع ہوتی ہے، چوریاں شروع ہوتی ہے، کسی سے جھگڑے تکرار شروع ہو جاتے ہیں، کسی کو عزت اور اس پر حملے شروع ہوتے ہیں، غیبتیں شروع ہو جاتے ہیں، چرچے لوگ کرتے ہیں۔ لہذا بہت سارے گناہ حقارت اور ذلیل کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایک حسد کی بنیاد پر ہزاروں سینکڑوں گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ بچنا چاہیے من شر حاسد اذا حسد۔ لہذا اس سورۃ پاک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں میرے بھائیو بزرگوں کہ ہمیشہ صبح و شام اس کو اپنے وظیفے میں شامل کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح شام سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، قل هو اللہ 3 مرتبہ اور سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے خاص فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں، ان تمام شرور و فتن سے بچا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس سورۃ پاک کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد پڑھتے تھے اور ہاتھ پر دم کرتے تھے اور اپنے پورے جسم میں آپ ہاتھ کو پھیر لیا کرتے تھے۔ لہذا آخری وقت میں اللہ کے رسول فرماتے تھے، عائشہ مجھے معوذتین کو پڑھ کر کے مجھ پر ہاتھ پھیرو، دم کرو۔ حضرت ام المومنین فرماتی میں پڑھتی تھی اور رسول اللہ کے ہاتھ پر دم کرتی اور اللہ کے رسول کے ہاتھ کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی۔ کیوں؟ میرے ہاتھ سے زیادہ افضل ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایتیں حدیث پاک میں موجود ہے۔ یہ چھوٹی صورتیں بہت اچھی صورتیں ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھا کیجئے، ہر صبح و شام اس کو پڑھا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسی صورت اور اس طرح کی چیزیں اللہ رب العالمین نے نہ تورات نہ انجیل نہ زبور بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں نازل فرمایا۔ لہذا ہر بلا سے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، ہر بلا سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 صورتیں، خاص کر کے 3 صورتیں بہت ہی اہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے آخری ترتیب میں ان صورتوں کو رکھ دیا تاکہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ یاد کر لیں اور اپنے بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت بنائیں، گھر سے نکلیں اور گھر کے اندر آئیں، صبح و شام نمازوں کے بعد پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ سحر اور جادو اور اس طرح کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور جو اس کی تفصیلات ہیں، دوسری جو آخری صورت آ رہی سورۃ الناس، اس پر ہم بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا، کیا سحر اور جادو نیک لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے کیا؟ کیوں نبی پر اثر ہوا جبکہ آپ اتنے اللہ کے مقرب اور قریب ہیں، پھر بھی آپ پر اثر ہوا؟ اور پھر اثر ہونے کے بعد میں ایک مسلمان کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور کن لوگوں سے اور کیسے لوگوں سے ان چیزوں کا علاج کرنا چاہیے؟ لہذا آج ان چیزوں کے علاج کی وجہ اور علاج کرنے کے چکر میں کبھی کبھی انسان اور کبھی کبھی مسلمان جو ہیں خاص کر کہ اپنے ایمانی دولت کو خراب کر دیتے ہیں، ایمانی دولت کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور اسی طرح کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حل بتایا گیا ہے انشاءاللہ آخری صورت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، سحر اور جادو کی اس بلا مصیبتوں سے ہر فرد کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ کرتے ہیں اور کراتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔